بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Muhammad Asif Khan, lecturer in Gaza Institute of Medical Sciences, Peshawar. Subject is Public Health Technologies for all, second semester. Our topic is Mother and Child Healthcare, Part 2. اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 میں میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کیئر کا بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی رائٹس کیا ہوتے ہیں بچوں کی، تو یہ سارے ہم نے ڈسکس کیے تھے. آپ پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے میٹرنل ہیلتھ کیئر. میٹرنل ہیلتھ کیئر انکلوڈ کیئر آف وومین ڈیورنگ پریگنینسی، چائلڈ برتھ اینڈ آفٹر چائلڈ برتھ. اٹ آلسو انکلوڈ ٹریٹمنٹ آف چائلڈ لیس کپلز. میٹرنل ہیلتھ کیئر میں کیا ہم کس طرح مدر کی کس طرح خیال رکھیں گے، تو وومن ڈیورنگ پریگنینسی، جب عورت کو پریگنینسی ہو اسی دوران اس کی صحت کی خیال رکھیں گے. پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا ڈیورنگ ڈیلیوری جب بچہ پیدا ہوتے اس کا اسی ٹائم، اور اس بچہ جب پیدا ہو جائے اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم صحت کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پوری صحت کا خیال رکھتے ہیں. اس کو ہم میٹرنل ہیلتھ کیئر کہتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی انکلوڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ لیس کپل. جس والدین کی جو ہوتے اس کے بچے نہیں ہوتے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کریں گے، تو یہ بھی میٹرنل ہیلتھ کیئر میں آتی ہے. میٹرنل رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ میٹرنل رسک فیکٹر از ڈیفائنڈ ایز دا پروبیبلٹی آف ڈائنگ اور ایکسپیرینسنگ سیریس انجری ایز اے ریزلٹ آف پریگنینسی اور چائلڈ برتھ. میٹرنل رسک کیا یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ڈیلیوری یہ ہوتا ہے کہ اس کو مر جاتے ہیں، جو ماں ہوتی ہے وہ اکثر مر جاتے ہیں یا بچہ مر جاتا ہے، یا اس سیریس انجری وہ اس کو ہو سکتی ہے ایز اے ریزلٹ آف پریگنینسی اور چائلڈ برتھ. تو یہ میٹرنل رسک فیکٹر ہے. تو وہ کون سے رسک فیکٹرز ہوں گے جس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے. نمبر 1 ہے ینگ. اگر کوئی بہت زیادہ بلو 19 ایئرز ہو تو ہم یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. دیئر از اے گریو رسک ٹو بوتھ مدر اینڈ دا چائلڈ بیکاز دا ٹین ایج مدر. اگر 19 سال سے کم عمر ہو کسی لڑکی کی یا کسی عورت کی تو اس کے لیے ہائی رسک فیکٹر ہے. وہ کیونکہ اسٹل گروونگ اینڈ ناٹ ایڈیکویٹلی equipped ٹو کوپ دا پریگنینسی اینڈ لیبر. کیونکہ اس کی اسٹل گروونگ، وہ اب بھی اس کی گروتھ ہوتی ہے، وہ پوری اس کی نشوونما نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ڈیورنگ پریگنینسی یا ڈیورنگ ڈیلیوری اس کو وہ اتنی آسانی سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اینڈ ناٹ سائیکالوجیکلی پریپیئر فار دا رسپانسبلٹیز آف میرج. وہ سائیکالوجیکلی بھی پریپیئر نہیں ہوتی کہ وہ میرج کرے، تو اس کے لیے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے ایلڈرلی. 30 سال یا اس سے اباؤ جو عمر ہوتا ہے تو وہ بھی ہائی رسک پریگنینسی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا اسپیسیفک ایج ہوگا تو 20 سے 28 تک اگر یہ عورت شادی کر لے تو یہ بیسٹ ہے، یا 20 to 25 یہ بہت بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کی پریگنینسی بھی ہو سکتی ہے آسانی سے، اور ڈیلیوری بھی اتنی مشکل نہیں ہوتی، آسانی سے ہوتی ہے. اگر 30 سال سے اس کی عمر زیادہ ہو تو وہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ ہیونگ بیبیز ٹو لیٹ ان لائف. اس کی لائف میں بیبیز بھی بہت لیٹ آئیں گے کیونکہ اس کی عمر 30 سال سے اباؤ ہے. لیڈ ٹو انکریز رسک آف کمپلیکیشن اینڈ پریگنینسی. اس میں کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہے، بیماریاں بہت زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، اور ڈیلیوری میں بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. ایک ہے ہیونگ ٹو مینی بیبیز. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ اس کے 3 سے یا 2 سے زیادہ بچے ہو رہے. وین دا مدرز بیئر مور دین 3 بیبیز. اگر 2 ہے تو وہ اتنی مسئلہ نہیں پیدا کرتا، لیکن اگر 3 سے زیادہ ہو یا 3 ہو تو وہ ہائی رسک پریگنینسیز ہوتی ہے. شی از ایٹ ہائی رسک آف ڈیولپنگ پرابلمز ڈیو ٹو ریپیٹڈ پریگنینسیز. جو ریپیٹڈ پریگنینسیز ہوتی ہے ایک ٹائم سے، تو پریگنینسیز بھی ریپیٹڈ ہوتی ہے، اور ساتھ میں لیبر جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ بھی ایک پرابلم پروڈیوس کرتے ہیں. دس از ڈیو ٹو ویکننگ آف ٹیشوز، ڈپلیشن آف نیوٹرینٹس اینڈ اوور آل پور فزیکل ہیلتھ آف مدرز. اگر 3 سے زیادہ تو اس کے لیے خوراک بھی زیادہ چاہیے، تو اس میں نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی بھی آ جاتی ہے، اور فزیکل ہیلتھ بھی اس کی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. ہیونگ ٹو کلوز پریگنینسیز. When the interval between the two pregnancies is less than 3 years,
اگر ہم اس کی پریگننسیز کے دوران اس کی جو ڈیوریشن ہے ہم وہ کم کریں گے لیس دین 3 years، اٹ کین کریٹ پرابلمز، وہ پرابلمس پروڈیوس کرتی ہے ڈیورنگ دی پریگننسی کے دوران۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کلوز پریگننسیز کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ کلوز نہ کریں، ہم اس میں وقفہ رکھیں، کم از کم 3 سال تک رکھیں۔ It is because mother did not get enough time to recover completely and fully from the stress and strain of the previous pregnancy۔ وہ اس وجہ سے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ اس کو انف ٹائم نہیں ملتا کہ وہ کمپلیٹ ریکور بھی ہو جائے، اس کے جو سٹریس ہوتا ہے بچوں کی یا اسٹرین اس کی جو سٹریس ہوتی ہے پریویس پریگننسی کی، تو اس سے وہ کمپلیٹلی ریکور ہو جائے، تب دوسری پریگننسی اگر وہ اسٹارٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ ادر کنڈیشن آف مدرز، دوسرے جو کنڈیشنز ہے اس میں ایک ہے مدر وتھ شارٹ ہائٹ، اگر کوئی ماں ہوتی ہے اس کی ہائٹ شارٹ ہو لیس دین 145 سینٹی میٹر، ہیونگ اے اسمال اینڈ ایڈیکویٹ پیلوس، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پیلوس بہت کم، اکثر اس کی سائز کم ہوتی ہے۔ مدر ہیونگ لیس دین 40 kg آف ویٹ، اگر کوئی ماں ہو اس کی ویٹ 40 kg سے کم ہو، یوزولی انڈر ویٹ mothers are malnourished and anemic and have high risk of developing complication pregnancies۔ اگر اس کی ویٹ 40 kg سے کم ہو تو اس میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہے، وہ اکثر انڈر ویٹ بھی ہوتا ہے، اس کی نیوٹریشنل جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے اگر وہ پریگننٹ بھی ہو جائے تو ایک تو اس کی اپنی باڈی ہوتی ہے، دوسرے اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے تو اس کو بھی خوراک ملنے کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر اس کے بذات خود وہ کمزور ہے تو وہ بچوں کی کیا دیں گے، تو اس میں کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے مدرز ہیونگ مور دین 70 kg آف ویٹ ہیو ڈیفیکلٹی ڈیورنگ چائلڈ برتھ، اگر کسی ماں کی ویٹ 70 kg سے زیادہ ہو تو اس میں ڈیورنگ ڈیلیوری اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ڈیلیوری کے ٹائم۔ مدر ہیونگ مال نیوٹریشن اینڈ انیمیا، اگر اس کی مال نیوٹریشن ہو، اس کی کوئی ڈیفیشنسی ہو کسی خوراک کی، مال نیوٹریشن اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جو خوراک آتی ہے اس میں کوئی نیوٹرینس کی ڈیفیشنسی موجود ہو، اس کی وجہ سے اس کو کوئی ڈیزیز ہو تو اس کو ہم مال نیوٹریشن کہتے ہیں۔ اگر کوئی ماں ہو اس کو مال نیوٹریشن ہو یا کوئی انیمیا بیماری ہو تو دیز مدرز آر ویک، وہ مائیں کمزور ہوتی ہے، اینڈ فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹالریٹ دا اسٹریس اینڈ اسٹرین آف پریگننسی اینڈ چائلڈ برتھ، تو وہ اتنی برداشت نہیں کر سکتی کہ جو پریگننسیز کا اسٹریس ہوتا ہے اور جو ڈیورنگ ڈیلیوری اس کے جتنی پریشر ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ اتنی برداشت نہیں کر سکتی، تو اس کی وجہ سے اس کی ماں کی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور بچے کی صحت پہ بھی اثر انداز۔ ادر ایسوسیٹڈ میڈیکل کنڈیشن، اس کے ساتھ اور بھی اگر کوئی ماں ہو جس کو ہارٹ ڈیزیز ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہو، کڈنی ڈیزیز ہو، ٹیوبرکلوسس ہو، ڈائبٹیز ریپیٹڈ اٹیک آف ملیریا، اگر اس کو بار بار ملیریا کے اٹیک ہوتے ہو، یا ہیپیٹک لیور ڈس آرڈر ہو تو یہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اگر کسی ماں میں یہ بیماریاں موجود ہو، فار ایگزامپل ہارٹ ڈیزیز ہو، تو اس کو بھی ڈیورنگ پریگنینسی ڈیورنگ ڈیلیوری پرابلم ہو سکتی ہے۔ مدر ہیلتھ کیئر کمپوننٹس، مدر ہیلتھ کیئر کی کون سی کمپوننٹس ہے تو اس میں 3 کمپوننٹس ہیں۔ نمبر 1 ہے انٹی نیٹل کیئر، پھر اس کے بعد ہے نیٹل کیئر، پھر اس کے بعد ہے پوسٹ نیٹل کیئر۔ تو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے انٹی نیٹل کیئر۔ انٹی نیٹل کیئر کیا ہوتی ہے؟ انٹی نیٹل کیئر از اے کیئر ڈیورنگ پریگنینسی کے دوران ہم جب ماں کی صحت کے خیال رکھتے ہیں، بچے کی صحت کے خیال رکھتے ہیں، اس کو ہم انٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں۔ اس کی مقاصد کیا ہے، ہمیں کس طرح اگر ہم انٹی نیٹل کیئر اچھی طرح رکھیں تو ہمیں کیا فائدے، جو ماں ہوتی ہے بچہ ہوتا ہے اس کو کیا فائدے مل سکتے ہیں۔ ٹو پروموٹ پروٹیکٹ اینڈ مینٹین ہیلتھ آف مدر ڈیورنگ پریگنینسی ہم ماں کی صحت کے، اگر ہم ماں کی صحت کا خیال رکھیں تو آٹومیٹیکلی بچے کی صحت پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ٹو انشور دا برتھ آف میچور اینڈ ہیلتھی بیبی، ہم یہ بھی انشور کریں گے، یہ اگر ہم اینٹی نیٹل کیئر صحیح طرح کریں گے تو ہمارا جو بچہ پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہوگا، وہ اس کے میچور بھی ہوگا اور ہیلتھی بھی ہوگا۔
to identify high risk mother and give them appropriate attention to prevent complication. اگر کوئی ماں ہائی رسک مدر ہو تو اس کو ہم پوری خیال رکھیں گے، اس کی جو بیماری موجود ہو تو ہم اس کو اپروپریٹ اٹینشن دیں، اس کی ٹریٹمنٹ صحیح طرح کرے تاکہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ میچیور بھی ہو اور ہیلتھی بھی ہو. ٹو پریپیئر دی مدر فار کنفائنمنٹ، ہم ماں کو بھی دلاسا دے دیں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی جو ماں ہوتی ہے اس کو کیا کرے، اس کو دلاسا دے، اس کو آپ اس کو پوری طرح توجہ دے، اس کے خیال رکھے. ٹو پریپیئر دا مدر ٹو کیئر فار ہر بیبی، اور ماں کو پریپیئر کرے تاکہ وہ اپنے جو آنے والا بچہ ہے اس کی صحت کا اس کی خیال کس طرح رکھیں گے. ایسینشیل اینٹی نیٹل کیئر سروسز، کون سے سروسز ہے؟ تو سب سے پہلے ہے رجسٹریشن آف پریگننٹ وومن. دا مدر مسٹ بی رجسٹرڈ ود ان 12 ویکس آف پریگنینسی. ہم جو ماں ہوتی ہے اس کو پریگننٹ ماں ہوتی ہے اس کو کیا کریں گے، 12 ویکس ود ان 12 ویکس ہم اس کو رجسٹریشن کریں گے. پھر اس کے بعد اینٹی نیٹل وزٹس ہوتے ہیں. تو آئیڈیلی دا مدر شوڈ اٹینڈ دا اینٹی نیٹل کلینک ونس اے منتھ ڈیورنگ دی فرسٹ 7 months. ہر مہینے میں کہ وہ گینوکالوجسٹ کے پاس جائے، اور ہر مہینے کے آخر میں، ہر مہینے میں 7 مہینے تک آفٹر 1 month بعد وہ وزٹ کرے. ٹوائس اے منتھ ڈیورنگ دا 2nd month. جب 2nd month شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو 2 دفعہ ان دیئر آفٹر ونس اے ویک ایوری تھنگ از نارمل. اور پھر اس کے بعد جو 7 month ہوتا ہے تو اس کے بعد جو 8واں month ہوتا ہے اس میں 2 بار، مہینے میں 2 بار چلا جائے. اور جو اس کے بعد نیکسٹ منتھ ہوتا ہے تو اس میں ہر ہفتے بعد وزٹ کرے اگر ساری چیزیں نارمل ہیں. کیئر ڈیورنگ فرسٹ کانٹیکٹ، جب فرسٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ٹیکنگ ہیلتھی ہسٹری. اگر ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے ہیلتھی، تو سب سے پہلے اس کو فرسٹ کیا کریں گے، اس کی ہیلتھ ہسٹری معلوم کریں گے، فزیکل ایگزامینیشن کریں گے. پھر اس کے بعد جنرل میڈیکل ایگزامینیشن کریں گے. پھر ابسٹریٹیکل ایگزامینیشن کریں گے، جو ابسٹریٹیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے اس کو ایگزام کریں. پھر اس کے بعد لیبارٹری ایگزامینیشن ہم کریں گے. 4th نمبر ہے امیونائزیشن اگینسٹ ٹیٹنس. 2 doses آف ٹیٹنس ٹاکسائڈ شوڈ بی گیون. فرسٹ ڈوز ایٹ 16 to 20 weeks اینڈ سیکنڈ ڈوز ایٹ 20 to 24 weeks آف پریگنینسی. ہم ٹیٹنس جو اگر کوئی مدر پریگننٹ ہو تو ہم اس کی پہلے ٹیٹنس ٹاکسائڈ جو T2 ہوتا ہے ہم 2 doses دیں گے. پہلے 16 سے 20 جو ہفتے ہوتے ہیں اس میں پہلے، اور سیکنڈ ڈوز ہم 20 جو 24 تک جو ہفتے ہوتے ہیں اس کے ڈوز دیں گے. تو 2 doses ہم TT کے دیں گے. پھر اس کے بعد آئرن اینڈ فولک ایسڈ ٹیبلٹ تو وہ بھی اس کو پرووائڈ کریں گے. مدر از گیون 1 tablet آف آئرن اینڈ فولک ایسڈ ٹوائس اے ڈے فار ایٹ لیسٹ 100 days ٹو پریونٹ انیمیا ان مدر اینڈ ٹو پروموٹ دا پراپر گروتھ آف فیٹس. جو پریگننٹ ویمن ہوتی ہے اس کو ہم ڈیلی جو آئرن ہے فولک ایسڈ وہ ڈیلی دیں گے، ٹوائس اے ڈے، روزانہ 2 tablets وہ تاکہ کم از کم 100 دن تک، تاکہ وہ انیمیا اس ماں کو بھی نہ ہو جائے اور بچے کی صحت جو فیٹس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اچھی طرح ہو جائے. پھر نیکسٹ ہے ہیلتھ ایجوکیشن ڈیورنگ پریگنینسی. تو ڈائٹ ڈیورنگ پریگنینسی، اس کو خوراک بھی صحیح طرح رکھنے کہ ویل بیلنس ڈائٹ ہمیں دینا چاہیے. یہ چیزیں نہیں کہ ایک چیز بہت زیادہ ہے دوسری نہیں، سارے چیزیں جو مدر صحت کے لیے بھی ضروری ہو اور بچے جو فیٹس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی، تو ہم اس کی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. یہ پریگننٹ ویمن شوڈ بی ایجوکیٹڈ ریگارڈنگ پرسنل ہائیجین، اور اپنی جو پرسنل ہائیجین ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی اس کو پوری گائیڈنس دے دیں گے، ایجوکیشن دے دیں گے کہ آپ اپنی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. پھر اس کے بعد اسموکنگ اینڈ ڈرنکنگ. مدر شوڈ بی ایڈوائز ٹو اوائڈ اسموکنگ اینڈ ڈرنکنگ الکوہول. یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے لیکن یہ جو فارن کنٹریز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں مدرز وہ اسموکنگ بھی کبھی کبھار کرتی ہے اور الکوہول پیتے، تو ڈیورنگ پریگنینسی اس کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ایوائڈ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہے ڈرگز. دا مدر شوڈ بی ایڈوائز ناٹ ٹو ٹیک اینی میڈیسن انلیس اٹ از پرسکرائب بائی ڈاکٹر. اس کو وہ جو میڈیسنز ہے وہ نہیں کھانا چاہیے
تب تک اگر وہ ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرے تب اس کو وہ میڈیسنز لینے چاہیے. ریڈیشن, دا مدر شوڈ بی ایڈوائز ٹو اوائڈ ایبڈامینل ایکس رے, اٹ پری ڈسپوز چائلڈ ٹو دا رسک آف لیوکیمیا اینڈ ادر کینسرز. نیکسٹ کہ ہم یہ بھی جو ریڈیشنز ہوتی ہے اکثر ہم کرتے کہ الٹرا ساؤنڈ کرے تو اس میں بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو رسک ہوتی ہے لیوکیمیا کی اور کینسرس کی, کیونکہ ریز جو شعاع ہوتی ہے اس کی جو وہ کینسر کاز کر سکتی ہے. Protection from infections and illness. An unexpected mother should be instructed to protect herself from the risk of infection, especially measles, syphilis, because these infections can cause spontaneous abortion, malformation, mental retardation and stillbirth. یہ جو بیماریاں ہے میزل یا سپلس, یہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اسپونٹینیس ابورشن ہوتی ہے, وقت سے پہلے اس کی ابورشن ہو سکتی ہے, وہ جو پیٹس ہوتا ہے وہ صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہوتی, یا مینٹل ریٹارڈ بھی ہو سکتا ہے, یا وقت سے پہلے اس کی اسٹل برتھ ہو سکتی ہے. سیکشول ایکٹیویٹیز اوائڈ کورٹیز ڈیورنگ دا فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹرائمیسٹر. جو سیکشول ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی ایوائڈ کرنا چاہیے. دا رسک آف ایبورشن اینڈ لاسٹ ٹرائمیسٹر پری ڈسپوز ٹو انفیکشن. اگر لاسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس میں اگر وہ سیکشول کنٹیکٹ رکھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو وہ انفیکشن کی طرف پری ڈسپوز ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے, لیکن چانسز ہے کہ اس کو انفیکشن ہو, تو ہم اس لیے اس کو سیکشول ایکٹیویٹیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے. ٹریول بھی اس کو ڈیورنگ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹرائمیسٹر, جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اور پھر لاسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے تو اس میں اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے, کہیں پہ باہر جانے نہیں چاہیے. رپورٹنگ آف انٹوورڈ سائن اینڈ سمٹمز. اگر اس کو کوئی ایسی کوئی ادر سمٹمز, کوئی بیماری کی کوئی سائن سمٹمز اس سے نظر آ جائے تو وہ فوراً اسے ڈاکٹر کو رپورٹ کرنا چاہیے جس ڈاکٹر سے وہ علاج کرتے. اب دیئر از ان یوزول فین, اگر اس کو کوئی ان یوزول فین ہو, بلیڈنگ فرام ویجانا, ویجانا سے اگر کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہو, سویلنگ ان دا فیٹ, پاؤں میں سویل ہونا پاؤں کا, ہینڈ فیس ہاتھوں کا یا فیس اسٹرکچر کا اگر کوئی سویل ہو جائے تو وہ فوراً رپورٹ کرنا چاہیے. یا حد درجہ ہیڈ ایک ہو, سر درد بہت زیادہ ہو, بلڈ ویژن آتی ہو, ڈیزنس آتی ہو, ہر ٹائم اس کو ڈیزنس ہوتی ہے, ہائی فیور, ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں, تو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر کو, کیونکہ یہ سائن سمٹمز اس ماں کی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور بچے کی صحت پہ بھی. پھر اس کے بعد ہے چائلڈ کیئر. دا مدر شوڈ بی ایجوکیٹڈ آن ویریس اسپیکٹس آف چائلڈ کیئر. بچے کے جو کیئر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اس کو سارے ایجوکیشن دینے چاہیے. فالو اپ وزٹس. ماں کو ضروری ہے کہ وہ مدر مسٹ بی ایجوکیٹڈ اباؤٹ دا نیڈ فار ریگولر وزٹ اینڈ پراپر کیئر ڈیورنگ پریگنینسی. ہمیں جو ماں ہوتی ہے اس کو پوری طرح ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ جا کے ڈاکٹر کے پاس, جو گائنیکالوجسٹ ہے اس کے پاس ہر ٹائم جائے, پراپر وزٹ کرے ڈیورنگ پریگنینسی. preparing for the preparation confinement. preparing for confinement. the preparation for safe delivery is very important. ڈیلیوری جو ہے وہ سیف ڈیلیوری ہے اس بہت زیادہ ضروری ہے. it should be done well in advance to avoid any type of difficulty or emergency which might occur at the time of delivery. اگر وہ پراپر وزٹ کرے تو ڈاکٹر کے پاس وہ پراپر وزٹس کرے تو کبھی بھی یہ پرابلم نہیں ہو سکتی. پھر سائیکولوجیکل پریپریشن آف دی مدرس. سائیکولوجیکلی بھی ہم ماں کو جو ہے وہ پریپیئر کرے تاکہ وہ اکثر لوگوں کے ذہن میں کہ ڈیورنگ ڈیلیوری یہ ہوتی ہے یہ, تو آپ اس کو پوری طرح پریپیئر کرے کہ اس میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی, اور اس کی صحت کا بھی خیال رکھے, تو یہ آپ اس کو سائیکالوجیکلی پریپیئر کر. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے فیملی پلاننگ. when the mother is pregnant she is more receptive because she has experienced the impact and burden of childbirth. The mother should be educated and motivated for small family norms and spacing of children. فیملی پلاننگ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ جو اگر آپ کی جو کیا چیز ہے, فیملی پلاننگ میں ہوتا ہے کہ ہم جو ٹائم ہوتا ہے اس پراپر رکھے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا
کہ اس میں ہم میکزیمم 3 ایئرس رکھے تاکہ جو ریکوری ہوتی ہے فسٹ پریگننسی کا وہ پوری طور ہو جائے. تھینک یو. یہ آج کا ٹاپک ہے ختم ہو گیا.